السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں ایک نئی انفارمیٹک ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اسلام کے ہر مسئلے کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے کہ حاملہ عورت کے ساتھ جماع کرنا کیسے ہے، مطلب اپنے شوہر کا۔ شریعت نے صرف حالت حیض میں بیوی سے مجامعت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اس کے سوا باقی حالات میں اگر کوئی عورت کی صحت اجازت دیتی ہو تو جماع کرنے سے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ حالت حمل میں کیا جانے والے جماع پیٹ میں موجود بچے کے لیے مفید ثابت ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان حاملہ عورتوں کے بارے میں جو لونڈیاں بن کر آتی تھی، اہل اسلام کو حکم دیا کہ ان سے جماع نہ کیا جائے جب تک وہ بچے کو جنم نہ دے لیں، کیونکہ جماع کرنے سے اس کے پیٹ کے اندر موجود بچے کی نشو و نما میں دوران حمل جمع کرنے والے کا بھی حصہ شامل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بچہ نہ تو اس مسلمان کا وارث بن سکتا ہے، کیونکہ اصل نطفہ اس مسلمان کا نہیں بلکہ کسی کافر کا ہے جس کے عقد میں وہ لونڈی پہلے رہی ہے، اور نہ ہی وہ بچہ غلام بن سکتا ہے، کیونکہ اس مسلمان کا نطفہ بھی اس کی نشو و نما میں شامل ہو چکا ہے۔ سیدنا ابو دردے رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ایسی لونڈی کو دیکھا جس کا بچے کو جنم دینے کا وقت قریب تھا، تو فرمایا شاید کہ اس کا مالک اس سے جماع کرنا چاہتا ہے، تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ اس پر ایسی لعنت کروں جو اس کے ساتھ اس کی قبر تک پہنچے۔ وہ اس سے کیسے وارث بنائے گا جبکہ وہ اس کے لیے حلال نہیں ہے، اور اسے کیسے غلام بنائے گا جبکہ وہ اس کے لیے حلال نہیں۔ صحیح مسلم 1441۔ اسی طرح سیدنا رفع بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ اپنا پانی کسی دوسرے کی کیتی کو پلائے، یعنی دوسرے مرد سے حاملہ عورت کے ساتھ جماع کرے، اور جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ لونڈیوں میں سے کسی کے ساتھ جماع کرے، حتیٰ کہ استبراء کر لے، یعنی یا تو اس سے حیض آ جائے یا اگر وہ حاملہ ہے تو بچے کو جنم دے لے۔ ان احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دوران حمل جماع کرنے سے بچے کی جسمانی صحت میں بہتری آتی ہے اور اس کی خلقت کے نقائص ختم ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح جس طرح کھیتی کو پانی لگانے سے فصل سرسبز و شاداب ہوتی ہے۔ لہٰذا دوران حمل اپنی بیوی سے جماع کرنا معیوب نہیں بلکہ مستحسن امر ہے، اور یہ پیٹ کے اندر بچے کے لیے مفید بھی ہے۔ اس سے علم طب کا یہ مسئلہ بھی نکر کر سامنے آتا ہے کہ حمل کی حالت میں مرد کے پانی کی رحم تک رسائی رہتی ہے اور وہ بچے کی نشو و نما میں معاون ہوتا ہے، اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ دوسرے سے حاملہ لونڈیوں سے جماع کرنا حرام ہے جب تک ان کا حمل واضح نہ ہو جائے۔ جامعہ علوم اسلامیہ بینوری ٹاؤن کراچی کے فتوے میں علامہ محمد یوسف بینوری لکھتے ہیں کہ حالت حمل میں اپنی بیوی کے ساتھ مجامعت کرنے میں کچھ حرج نہیں۔ حمل کے 7ویں، 8ویں، 9ویں ماہ میں بھی مباشرت درست ہے، البتہ اس حالت میں طبعی اعتبار سے کسی قسم کے نقصان کا خدشہ ہو تو پرہیز کرنا چاہیے۔ حالت حمل میں کسی بھی وقت بیوی سے ہم بستری کرنا شرعاً جائز ہے، بلکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ حالت حمل میں ہم بستری کرنے سے بچے کے بال بڑھتے ہیں اور اس کی بینائی اور سماعت بھی تیز ہوتی ہے، لہذا حمل کے 5ویں، 6ویں اور 7ویں مہینے سمیت کسی بھی مہینے میں بیوی سے ہم بستری کرنے کی شرعاً کوئی ممانعت نہیں۔ امام احمد رحمہ اللہ نے کہا کہ دوران حمل ہم بستری سے بچے کی سماعت اور بصارت میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مفہوم کی صراحت اپنی اس حدیث میں کی ہے کہ کسی بھی شخص کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے سوا کسی اور کی کیتی کو سیراب کرے، اور یہ بات معلوم ہے کہ جس پانی سے کیتی کو سیراب کیا جاتا ہے اس سے کیتی میں اضافہ ہوتا ہے اور کیتی اس سے پلتی پھولتی ہے۔ سنن ابی داؤد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو. چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.